مصطفیٰ عامر کے قاتل ارمغان نے 40 مختلف بینکس اور بینک کی برانچز کے ذریعے تقریباً 20 ارب روپے کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ کمیٹی کو بتائی گئی ہے، حکومتی کمیٹی کو بتائی گئی ہے، اور یہ بڑی رقم ہے جو 40 مختلف بینکوں کی مختلف برانچوں میں۔ اور اب اس کے اندر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جن بینک کی برانچوں میں مختلف بینکس ہیں، جس برانچ کے اندر یہ اکاؤنٹس بنائے گئے تھے، جو ارمغان نے بنائے تھے اور ان کو آپریٹ کر رہا تھا ان بینک سے، ان کے جو مینیجرز ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ان کے مینیجرز کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ظاہر ہے بنتا ہے جی ان کو گرفتار کر ان کے خلاف تفتیش کرنا۔ کیوں کہ ایک برانچ میں اگر ایک کاروباری شخص جس کی آمدنی بہت ہے ماشاءاللہ، اور وہ کوئی 25 لاکھ کا 30 لاکھ کی ٹرانزیکشن کرتا ہے یا 5 لاکھ کی بھی ٹرانزیکشن کرتا ہے، تو بینک والے فوری طور پر پہلے ایف بی آر کو پھر نیب کو بتا دیتے ہیں، اور اس کو اپنا حق حلال کیے پیسے کلیئر کرانے میں وضاحتیں دینی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر یہ 20 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہو گئی، پیسے آ رہے تھے جا رہے تھے۔ تو یہ بینک جو ہے یہ سوئے ہوئے تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان بینکس کے خلاف بھی اگر دیکھیں کہ اگر انہوں نے کوئی ان کی انوالومنٹ ہے، ان کے مینیجرز کی ہے یا ان کے جو سٹاف کے لوگ ہیں، تو پھر کاروائی پورے بینک کے خلاف ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ ایک بزنس مین یا کوئی تنخواہ دار جس کی تنخواہ آتی جاتی ہے وہ نکلوانے لگتا ہے، یا بزنس مین زیادہ پیسے نکلوانے لگتا ہے معمولی سے، تو آپ فوری طور پر اطلاع کر دیتے ہیں، وہ اگلا فون آپ کو نیب کا یا ایف بی آر کا آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ 20 ارب روپے کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور بینک صاحبان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ میں کسی ایک بینک کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور مینیجر بھی کسی ایک کی نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ کوئی ملا یقیناً ہوگا، ایسے ممکن نہیں ہے نا کہ اتنا بڑا کانڈ جو ہے وہ بغیر کسی اس کے ہو جائے۔ اب یہاں پر مختلف بینکوں کی ان برانچوں میں جو ہے وہ بھاری رقم جو ہے وہ آ بھی رہی تھی، جو امریکہ میں بھی فراڈ کر رہا تھا یا جو بھی تھا، اس کی رقم ادھر بھی آتی تھی، ادھر سے جاتی بھی تھی، ٹرانزیکشن بھی ہوتی تھی اس کی، اور یہ خاموش کیوں رہے؟ اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بڑی کلیئر چیز ہے کہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہو، آپ کو بڑی ٹرانزیکشن کر کے دیکھ لیں، یقین کریں اگلے دن آپ کو ایف بی آر کا فون آ جائے گا، ہو سکتا ہے پہلے ہی آ جائے۔ اور کسی ادارے کو انہوں نے آگاہ نہیں کیا، کسی جگہ پہ کوئی رابطہ نہیں کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب آ جائیں جی، بڑے بڑے کاروباری لوگوں کا پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے کہ ان کی آمدن ہے، ہیوی آمدن ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنا چیک کیش کروانے جاتے ہیں تو بینک سے نکل فون کر دیتے ہیں، وہ جی اتنا آپ کا چیک آیا۔ اچھا وہ بندہ ابھی چیک ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوتا، وہ ہارٹ اٹیک کروانے کے لیے ایف بی آر اور نیب کا فون اس کو پہلے آ جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس کو اچھا نظر نہیں رکھی گئی نا اس اکاؤنٹ کے اوپر، یہاں نظر، کیونکہ یہاں دانستہ طور پر نظر انداز کیا گیا کہ نظر انداز کر دو، ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں کرتے رہو، ورنہ نظر تو بزنس مینوں کے اکاؤنٹ پہ اتنی گاڑی نظر نہیں بھی ہوتی تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کو فون آنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ارمغان جو قاتل ہے مصطفیٰ کا، کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا اور یہ کہاں جا رہا تھا؟ تو ظاہر ہے جب اس کی چیکنگ کے لیے نکلے تو پھر وہ منی لانڈرنگ والے معاملات بھی سامنے آ گئے، اور وہ یہ تمام چیزیں جو بینک والوں کی طرف سے بھی نظر انداز ہو رہی تھی اس کو بھی نظر رکھا گیا اس پہ۔ پھر ارمغان کو 2 مختلف سیکیورٹی کمپنی سے جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، یعنی کہ اس نے وہ پرچیز کی تھی سیکیورٹی۔ اچھا ایک تو نارمل سیکیورٹی تھی، ایک ہوتی ہے اس میں باکسر نام ہوتا ہے، وہ باکسر نام ہوتا ہے یا اس طرح کا ہوتا ہے، ہمیں تو ابھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جس میں وہ لمبے لمبے 7 فٹ کے جو گورے یا کالے جو بھی ہیں وہ ایسے باڈی بلڈر وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ویسے سڑک کے اوپر جو ہے نا میرے جیسا گھبرا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑے ڈاڈے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ معاملات جو ہے یہ اس میں اس کے سیکیورٹی کے ہیوی پیسے ہے، وہ ایمی نہیں ہے کوئی آپ کو سمجھے کہ 1 2 لاکھ کی مہینے کی نہیں، وہ ہیوی پیسے دینے والی سیکیورٹی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ساجد حسن، اداکار ساجد حسن، میں پہلی مرتبہ ان کا نام لے رہا ہوں، ان کے بیٹے ساحر حسن نے بھی بیان دیا تھا، اور منشیات کے حوالے سے وہ کافی زیادہ نظر آ رہے تھے ایکٹیو، اور آج کے اس میں بہت سی چیزیں یہ بھی کلیئر ہوئی کہ کون کون سی اداکار پاکستان کی اور بیرون ملک ایون بھارت کی پاس والی جو
اس کے ساحر حسن سے یہ سہولت حاصل کرتی تھی اور کس طریقے سے سہولت حاصل کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جی جو ساحر ہے یہ ساجد حسن نے کہا تھا کہ مجھے اس کے بزنس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو ہائی کوالٹی کی یعنی کہ بیسٹ کوالٹی کی جو ویٹ ہے وہ اس کے گھر سے برآمد ہوئی تھی اور جس کی قیمت 86 لاکھ روپے تھی. اب 86 لاکھ روپے کی ویٹ ہو گھر میں پڑی اور بندہ کہ میں نے پتا کچھ نہیں، تو یہ بھی حجم اللہ کے بغیر جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. اور گھر والوں کو پتا نہ ہو کہ جی یہ معاملات چل رہے ہیں. 15,000 روپے گرام کے حساب سے یہ ویٹ جو ہے یہ بیچتے تھے. اور یہ بھی پتہ لگا کہ جی جو اس کے ساحر کے والد ہیں اس کے مینیجر کئی مرتبہ رقم اس کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کی گئی. میں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ عامر کو انصاف دلوائے، ہماری بھی کوشش ہے کہ اس کو انصاف ملے، لیکن معاملات اب اتنے زیادہ کھل گئے ہیں کہ یہ آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں. کچھ پاکستانی اداکاروں کے نام بھی آ رہے ہیں، کچھ بھارتی اداکاروں کے نام بھی آ رہے ہیں. دیکھیں اب کس کس کے نام کہاں کہاں آتے ہیں. جیسے جیسے نام آتے جائیں گے میں شیئر کرتا رہوں گا. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.